بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب صفہ کا مختصر تعارف، یعنی اصحاب صفہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا کرتے تھے، مختصر شارٹلی ان کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پورا اینڈ تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی ان کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اچھا، مسجد نبوی میں صفہ کا ویسے معنی ہوتا ہے چبوترا، یعنی تھوڑی سی اونچی جگہ جو بنی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ اور جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں یا مسجد نبوی جو گئے ہیں، روضہ رسول پہ گئے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی پیچھے والی سائڈ جو ہے نا، تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے، تھوڑی اونچے کر کے چبوترا سا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں مہمان جو ہے وہ اترتے تھے اور علم سیکھنے والے فقراء صحابہ وہاں مستقل طور پر رہتے تھے، یعنی علم سیکھنے والے کچھ صحابہ تھے جو ہر وقت وہاں رہتے تھے، اور کچھ مہمان وغیرہ جو تھے وہاں پہ بھی اترتے تھے۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ جو محض عبادت نہیں اور صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا محاصل سمجھتا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر مہاجرین مکہ تھے، یعنی جو مکے سے مدینہ آئے تھے، اور فقر اور غنا کی زندگی بسر کرتے تھے، یعنی کچھ کھانے کو نہیں تھا، کچھ پہننے کو نہیں تھا، کچھ پینے کو نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ زراعت، نہ معاش، نہ کوئی کام کرنا، نہ کچھ اور کرنا۔ صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بس بیٹھے رہنا، اللہ اللہ کرنا اور دین کو بس سیکھتے رہنا۔ یہ لوگ زیادہ تر مہاجرین مکہ تھے اور فقر اور غنا کی زندگی بسر کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اسی چبوترے کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے، اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں۔ تو وہ جو وہاں جائے گا یا گیا ہے، اس نے وہ جگہ دیکھی ہوگی، ان کو پتہ بھی ہوگا۔ چھوٹی سی ایک جگہ ہے، زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ لوگ انہوں نے نا اس کو وہ ذرا تھوڑا مینشن کر دی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اصحاب صفہ کی جگہ تھی جہاں پہ لوگ آ کے بیٹھتے تھے، اور وہاں پہ 2 نفل بھی جو ہے نماز لوگ پڑھتے ہیں جا کے۔ اچھا، انہی کسی صفات رکھنے والوں کو آج صوفیہ کہتے ہیں، یعنی صفائی دل اور صوف کا لباس رکھنے والی جماعت۔ یہ حضرات کم و بیش ہوتے رہتے ہیں، کبھی 70 اور کبھی 200 سے زیادہ۔ گویا یہ مدرسہ نبوی تھا۔ ان حضرات میں مشہور صحابہ یہ ہیں: ابو ذر غفاری، عمار ابن یاسر، سلمان فارسی، صہیب، بلال، ابو ہریرہ، عقبہ بن عامر، خباب ابن ارت، حذیفہ ابن یمان، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشر ابن خصاصہ، ابو موہبہ وغیرہ۔ انہی حضرات کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا جن میں سے کسی ایک کے بدن پر بھی چادر نہ تھی، یا لنگی تہبند تھی، یا کمبلی جس کو گلے میں انہوں نے باندھ رکھا تھا۔ کسی کے آدھی پنڈلی تک تھی، کسی کے ٹخنوں تک۔ اپنے ہاتھ سے وہ اس کو سمیٹتے رہتے تھے تاکہ سطر وغیرہ نہ کھل جائے، یعنی جب وہ نماز بھی پڑھتے تھے نا تو اس میں بھی چادر کو پکڑ کے وہ رکوع سجدہ کرتے تاکہ کوئی سطر وغیرہ کا معاملات نہ ہو جائے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ الذین یدعون ربہم سے اصحاب صفہ مراد ہیں، جن کی تعداد 700 تھی۔ یہ سب نادار لوگ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فروکش تھے۔ نہ کسی کی کھیتی تھی، نہ دودھ کے جانور، نہ کوئی تجارت۔ نمازیں پڑھتے رہتے تھے، ایک وقت کی نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ستائش ہے اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیے جن کی معیت میں مجھے جمع رہنے کا حکم دیا۔ علامہ سیوطی نے اصحاب صفہ کے 101 نام گنائے ہیں جو ان کو معلوم ہو سکے، اور ایک مستقل رسالہ میں ان حضرات کے اسماء گرامی تحریر فرمائے ہیں۔ محدث حاکم نے اپنی مشہور کتاب مستدرک میں 34 نام تحریر فرمائے ہیں۔ حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں 43 نام لکھے ہیں۔ حافظ ابن حجر کی تحریر کے موافق ابن عربی اور سلمہ نے بھی ان حضرات کے اسماء گرامی جمع کیے ہیں۔ اصحاب صفہ کے اسماء گرامی محمد حاکم نے مستدرک میں جن حضرات اصحاب صفہ کے اسماء گرامی درج کیے ہیں وہ یہ حضرات ہیں: سلمان فارسی، ابو عبیدہ ابن جراح، عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود، مقداد بن اسود، خباب بن ارت، بلال بن رباح، صہیب بن سنان، زید بن خطاب۔ عمر فاروق کے بھائی ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی۔ ابو کبشہ، ابو مرصد غنوی، صفوان بن بیضہ، ابو ابس بن جبر، سالم بن، اور اس طرح کے اور بہت سارے صحابہ کے نام ہیں جو انہوں نے وہاں پر اس کو مینشن کیے ہیں۔ حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں جن حضرات کو اصحاب صفہ میں سے تسلیم کیا ہے یا جن کے اصحاب صفہ میں سے ہونے کی تغلیط نہیں کی وہ یہ ہیں: اسماء بن حارثہ، اغر مزنی، بلال بن رباح، اربرا بن مالک، صوبان مولا، ثقیف بن عمر، ابو ذر غفاری، جرحد بن خویلد، جلیل بن سراقہ زمری، جاریہ بن جمیل، حذیفہ بن اسید،